بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع 14 اگست کی مناسبت سے ہے، جس کو ہم کہیں گے وطن کی محبت میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ ہماری 14 اگست کی خصوصی ویڈیو ہے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کل تک کٹی پھٹی ادھڑی لاشوں کو رونے والوں، حق کفن دفن میسر تھا، سنو اب تو تم کو پیاروں کی لاشیں بھی نہیں ملنے والی رونے کو۔ یعنی کہ ایک طرف تو انکل سیم کا پیارا بھارت ہے اور دوسری طرف میرا جلتا ہوا کشمیر ہم پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرا قصور کیا تھا، مجھے کس لیے جلنے کو چھوڑ دیا گیا؟ کیا اس بوڑھی ماں کو آخری بوسے کا بھی حق نہیں؟ اس بلکتے بچے کو باپ کا آخری سلام ملا نہیں؟ اس سہاگن کو اب تک اپنے بیوگی کا پتہ نہیں، اور اس بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کو دفنانے کی جگہ ملی نہیں؟ یہ صداقت، عدالت، شجاعت شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن امیر اور شریف لوگوں کی بیٹیاں اپنی جسم کی نمائش کرتی نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی امیر اور رئیس لوگ ہیں جو غریب کی بیوی اور بیٹیوں کو چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نچایا کرتے تھے، ان کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے، ان کو ذلیل کیا کرتے تھے۔ آج ان کی اپنی بیٹیاں ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر رقص کر کے لائک لینا فیشن سمجھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یوٹیوب کی دنیا پر آ گئی ہیں تو پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہے۔ ٹک ٹاک کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بے پردہ کرتی پھر رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش اس طرح کرتی ہیں کہ جیسے پرانے وقتوں میں طوائفیں کرتی تھی۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ میں سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی یوٹیوب پر ہی بنا رہا ہوں، مگر میرا جو انداز ہے نا وہ مثبت ہے، کیونکہ میرے جو سننے والے ہیں نا وہ مجھ سے اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، گندی اور فضول باتیں نہیں سننا چاہتے۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ ضرور آپ لوگ ان پلیٹ فارمز کا انتخاب کریں، لیکن اپنے وطن عزیز کو دنیا کے نقشے پر بدنام مت کریں۔ وطن عزیز کو ہر جگہ پر آگے رکھیں، جس طرح ہمارے یہ قومی ہیرو ارشد نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے نا، اس طرح ہمیں بھی اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو جگہ جگہ پر گدا کرتے پھریں۔ دبئی میں بھکاری پکڑے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 80% پاکستانی ہیں جو عمرے کے ویزے پر آئے ہیں اور پاکستان سے آ کر یہاں پر بھیک مانگنے لگ گئے ہیں کہ میرا والیٹ کھو گیا ہے، میرا پاسپورٹ کھو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھے ہیں، مگر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جس کا نام آپ لوگ بدنام کر رہے ہیں، قائد اعظم کو بدنام کر رہے ہیں، قائد اعظم کی پہچان کھو چکے ہیں ہم۔ کیا یہ وہی پاکستان تھا جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی؟ جب میں نے یہ موضوع لکھنے کے لیے قلم اٹھایا نا تو جدید دور کا قلم مجھ سے بھی سوال کرنے لگا کہ تمہاری پہچان کیا تھی، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ سچ پوچھئے تو یہ الفاظ نہیں تیر تھا، الفاظ کی گولی تھی۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دیا جائے کہ اس بے خبر نسل کو دنیا کی کیا پہچان ہے۔ ایک درس دینا ضروری تھا کہ ہماری پہچان ایمان، اتحاد، تنظیم تھی۔
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک قوم عظیم ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک تھے، ہماری قوم کے 90% لوگ نیک تھے۔ قلم تو اقبال کے ہاتھوں میں بھی تھا، جو لکھتا تھا سچ لکھتا تھا۔ قائد کی بات سن کر جناح کی قوم کہتی تھی کہ انگریزی ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر جو یہ بندہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا۔ یہاں پر ہندو اپنے مندروں میں آزاد تھے، بالکل ہر طرح کی ان کو آزادی تھی بھی اور ہے بھی۔ عیسائی اپنے گرجا گھروں میں جا کر اب بھی عبادت آزاد کر رہے ہیں۔ ہمت، جرت، غیرت ہمیں وراثت میں ملی ہے، پر وقت گزرا کہ گزرا اور اچانک سے روشنی تاریکیوں میں بدل گئی۔ قلم بھی بکا اور زبانیں بھی خرید لی گئی۔ ہمارے ہاں بکنے کو کوئی چیز ہونی چاہیے، خریدار اس کے ہزاروں نکل آتے ہیں۔ قلم بھی بکتا ہے اور زبانیں بھی بکتی ہیں۔ ہم نے اپنی دانائی اور پہچان کھو دی ہے۔ جب ہماری غلطیوں سے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، ہم نے اپنی جرت والی پہچان کھو دی۔ جب اپنی حماقتوں سے اس سرزمین کو باطل قوتوں کے استعمال کا اڈا بنایا، ہم نے اپنی پہچان کھو دی۔ ہم نے اپنی پہچان کھو دی جب ہم شیعہ، سنی، دیوبندی کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم نے فرقہ واریت کو ہوا دی، بھڑکا دیا۔ پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی علیحدہ نہ ہوتا، نہ کوئی سنی، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث، کوئی بھی نہ ہوتا، صرف اور صرف مسلمان ہوتے، اللہ اور نبی کے ماننے والے ہوتے۔ ہم نے اپنی پہچان کھو دی عافیہ صدیقی کو دشمن کے حوالے کر کے، اور ہم نے لا الہ الا اللہ کا مقصد کھو دیا۔ جھوٹ، کرپشن، دھوکہ دہی ہماری پہچان بن گئی۔ ہم نے اس وطن عزیز کو لوٹنا شروع کر دیا، لوٹ لوٹ کر باہر کے ممالک میں اتنی جائیدادیں بنا لی کہ آج دبئی کا 70% حصہ ہم خرید چکے ہیں۔ باقی ممالک میں ہمارے پاکستانیوں کی اتنی پراپرٹیاں ہیں کہ وہ لوگ حیران ہیں کہ یہ غریب ممالک کے ہیں۔ میں کسی بھی خاص بندے کی بات نہیں کرتا، نہ سیاست دانوں کو برا کہوں گا، نہ کسی بھی اور بندے کو، میں اپنے آپ کو برا کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ وہ اس لیے کہوں گا کہ میں بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوں۔ ہمیں جب بھی کہیں بھی کسی بھی چیز کا موقع ملتا ہے نا، ہم اس سے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں نا، تو وہ سرکاری ملازم ڈیوٹی پر آنے کی تنخواہ لے گا، مگر کام کرنے کی آپ سے رشوت لے گا۔ ہر سرکاری دفتر میں ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں۔ ہم رہ کر رہے ہیں۔ ہم لندن اور یورپ میں نہیں ہیں جہاں پر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ ہم ایک ملک پاکستان میں ہیں۔ کیا ہمارا 14 اگست کو منانے کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ ہم یہ باجے بجا کر اور جھنڈیاں لگا کر منا رہے ہیں 14 اگست۔ کیوں باجے بجاتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں پر منچلے نکلتے ہیں سلنسروں کو نکال کر لوگوں کی بیٹیوں کو چھیڑنے کے لیے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ان کے گھروں میں مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ شرم کریں۔ یہ ہمارا ملک وطن پاکستان ہے۔ اسے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں اور محنتوں سے حاصل کیا ہے۔ ہماری بوڑھی ماؤں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں، ہماری جوان بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں۔ ہم نے اپنے باپ اور داداؤں سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کھوئے ہیں۔ ہجرت کرتے وقت جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ سب آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کو اپنا ملک سمجھیں، اس سے محبت کریں۔ اس سے انتہائی شدید شدت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں
تو ہر بندہ یہ کہے کہ واہ بھائی واہ یہ پاکستانی ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، نہ کہ اس کو بدنام کرے۔ جزاک اللہ۔